السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری آخری نشست ہے اور ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نے رمضان میں کیسے چلنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے اعمال کو ہم نے کس طریقے سے منظم کرنا ہے اور ان کو ہم نے کس طریقے سے چلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تیاری کر لیں کہ ہم نے رمضان میں سیکھنا کیا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا ہے، مصارف زکوٰۃ دیکھنے ہیں، پورے سال کی پلاننگ کرنی ہے، دین کے اندر ہم نے کتنی گرومنگ آئی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنی نیت کو ہم نے مستقل صحیح کرنا ہے اور بار بار صحیح کرنا ہے۔ دیکھیں، جو چیز تیاری کر کے کی جاتی ہے وہ چیز بغیر تیاری کے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جن اعمال کی آپ لوگوں نے تیاری کی ہے ان اعمال کو زبردستی جوڑ کے رکھنا ہے، زبردستی جڑ کے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو کسی حلقے سے جوڑ کے رکھیں گے تو بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ اگر خود اکیلے چلیں گے تو وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ حلقے سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شیخ، کسی اللہ والے، کسی بزرگ سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور اپنے اعمال کا چارٹ وہاں پہ دکھاتے رہیں۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ رمضان کے درمیان میں جوش ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایسا جوش ختم ہوتا ہے کہ انسان بالکل مایوس اور پریشان حال ہو جاتا ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، دعائیں چھوٹ جاتی ہیں، اعمال و معمولات چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے اپنے ذہن کو پریپیئرڈ رکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ خاص طور پہ جو عذر کا ایام ہوتے ہیں خواتین کے، ان دنوں میں ان کو کس طریقے سے چلنا ہے اور اپنے آپ کو کس طریقے سے کور کرنا ہے۔ کچھ کتابیں ہم نے رکھنی ہیں، اپنے ٹولز تیار رکھیں، یعنی رمضان آنے سے پہلے اپنا چھوٹا قرآن مجید، اپنی جائے نماز، اپنی تسبیح، جو کاؤنٹر آپ کے پاس ہے وہ اس طریقے سے جو دو تین کاؤنٹر ہوں، دو تین تسبیحات ہوں، دو قرآن مجید کے نسخے ہوں، یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ آپ کا چارٹ ہونا چاہیے، ہر گھر میں تمام بچوں کا ایک ایک چارٹ ہوگا، پھر ایک جگہ پر اس کو لگا دیا جائے، ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے، پھر ان سے کہا جائے کہ ہم نے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ جمعے سے پہلے میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لوں، جسمانی طور پر تیار کر لوں کہ میرا جسم رمضان کے اندر نماز کے لیے تیار ہے، تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہے، کہ میں رات میں جلدی سونے کی ترتیب بنا لوں، یا اس طریقے سے سونے کی ترتیب بنا لوں کہ دن کے کاموں کو میں نے اپنے لحاظ سے ترتیب دینا ہے۔ تو اپنا چارٹ مرتب کر لیں، اپنی چیزیں مرتب کر لیں، ان کو سیکھ کر رمضان کو اچھے سے چلانے کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اکیلے چلیں گے یا خود اپنے رہنما بن جائیں گے، یا خود لوگوں کے رہنما بن جائیں گے، تو اس سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دھوکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت ترقی کر رہا ہوں۔ تو اپنے اوپر سرپرستی رکھیں، اور سرپرستی اپنی مرضی کی نہ ہو، بلکہ آپ نے ایک چارٹ بنایا ہے، وہ چارٹ اپنے شیخ کو دکھائیں، وہ چارٹ اپنے معلم کو، استاد کو دکھائیں کہ یہ چارٹ میں نے بنایا ہے، اس میں میں نے کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ وہ بتائیں گے آپ کو کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو مزید کس چیز کو بڑھانا ہے، کون سی دعائیں کس موقع کی بڑھانی ہیں، کون سے اوقات میں آپ نے آرام کرنا ہے، کون سے، یہ سب ان کو دکھائیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جیسے پچھلے سال 250 تک تقریباً لوگوں نے تیاری کی، تو 250 میں سے تقریباً مجھے 70-80 لوگوں نے اپنے چارٹس دکھائے تھے، اور جس سے ان کو بڑا فائدہ ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا، رمضان میں ہم نے اعمال کو استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ خیر العمال ما قل و دیم، بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ ہو اور پابندی کے ساتھ ہو۔ تو ان اعمال کو اپنے استقامت کے ساتھ کرنا ہے اور پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ استقامت اور پابندی ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ استقامت نہیں ہے، ایک دن آپ نے بہت ہی زیادہ اعمال کر لیا، اگلے دن بالکل صفر ہو گیا، تو یہ ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال پسند نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے اتنا زور لگا دیا اور اگلے دن آپ نے بالکل بھی زور نہیں لگایا، سستی چھا گئی اور ایسے۔ تو اپنی رائے کو مارنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں۔ تو رمضان کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ ہمیں آخری عشرے میں ہم فل جوش میں ہوں گے۔ اگر پہلے دن آپ جوش میں ہیں اور دوسرے دن تیسرے دن جوش کم ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔
آپ کے آؤٹ کمز یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رمضان کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، رمضان میں آپ کی ترتیبات کیا ہوں گی، رمضان کے اندر آپ کے معمولات کیا ہوں گے، رمضان میں آپ کے کھانے پینے کا اسکیجول کیا ہوگا، رمضان میں آپ کی نمازوں اور آرام کا کیا اسکیجول ہوگا. یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے. اپنے کوئی کام عشاء کے بعد کا نہ رکھیں. جو بھی کام کرنا ہے عشاء سے پہلے کریں. عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے ہم نے فوراً سونا ہے. کوئی ایسا کام نہیں رکھنا جی پوری رات جاگ رہے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں. ایسا ہمارے بہت سے حضرات کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نوکری پیشہ، ایک ہاؤس وائف جس کو گھر کے کام کرنے، بچوں کو اسکول بھیجنا اور اس طرح کی 50 چیزیں، وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے. تو ہماری تیاری یہیں پر مکمل ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو ان چیزوں سے فائدہ ہوا ہوگا. آپ حضرات نے چارٹ بھی بنائے ہوں گے، آپ حضرات نے اپنی ترتیب بھی بنائی ہوگی، کھانے پینے کا نظم بھی طے کیا ہوگا. جیسے مجھے فیڈ بیکس مل رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس طریقے سے معاملات کیے. تو اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. ہماری ترتیب یہیں پہ مکمل ہوتی ہے. رمضان کے اندر درمیان میں موٹیویشن کے طور پہ میں چند ایک چیزیں ساتھ ساتھ عرض کر دیا کروں گا. ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.